وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. مکرم حاضرین، معزز سامعین اور حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، معزز علماء کرام، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات کے بارے میں ہمیں اطلاع بخشی ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امت تباہ اور برباد ہوگی، اور ان کو بچانے والی چیزیں کیا ہیں، تباہی کے اسباب کیا ہیں، اور اس مشکل حالات سے بچنے کا حل کیا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس طرح کی احادیث بے شمار ہیں، لیکن آج اس محفل میں چونکہ یہ 11ویں شریف کی محفل ہے، حضور پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت سے یہ منسوب ہے، تو اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت کی اور ان چیزوں کی نشاندہی فرمائی جس کی وجہ سے امت میں بگاڑ پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ برباد ہوں گے۔ ان احادیث میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ہمارے سر آنکھوں پر ہے، آپ جو فرمائیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اب چنا کس کو جائے، احادیث تو طویل ہے، لیکن اس میں وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کو مولا کائنات علی مرتضیٰ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، جب میری امت یہ 15 کام کرنے لگے گی، 15 خصلتیں اور یہ 15 قسم کی عادتیں ان میں آئے گی اور یہ برائیاں ان میں پیدا ہوگی، تو پھر وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، ان کے اوپر جو مصیبتیں آئے گی، جو تباہی میں مبتلا وہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر زیادتی نہیں کرتا، یہ تباہی اور بربادی جو ان کے اوپر آئے گی بما کسبت ایدیہم، وہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، خود اپنے ہاتھوں سے وہ برباد ہوئے ہیں۔ اور کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے خدا کے قہر میں وہ مبتلا کیے جائیں گے، وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا دبدبا، ان کی شان و شوکت اور ان کی عظمت ان سے دور ہو جائے گی اور وہ ذلیل و رسوا کیے جائیں گے۔ فرمایا میں تم کو پہلے ہی بیان کر کے جا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ان سے دور رکھو،
نہ تم اس کے قریب جاؤ، نہ اس برائی کو اپنے قریب آنے دو۔ فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، کہ جب میری امت یہ 15 کام کرنے لگے گی، یہ 15 برائیاں ان کے اندر آ جائے گی، حل بها البلاء، تو ان کے اندر بلائیں، مصیبتیں، وبائیں اور تباہی اور آزمائشیں اور امتحانات ان کے سامنے آ جائیں گے، اس پہ وہ مبتلا کیے جائیں گے۔ نمبر 1 فرمایا کہ اذا کان المغنم ذولا، کہ جب یہ حال ہو جائے کہ لوگ مال غنیمت کو اپنا ذاتی سرمایہ سمجھنے لگیں، اپنی ذاتی دولت اس کو سمجھنے لگیں۔ یعنی پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو اس کے بعد جو جنگ میں پیسہ آتا تھا، جو مال غنیمت ملتا تھا، وہ مال غنیمت کے لیے بھی شرعی احکام ہیں، قانون ہیں کہ جتنے لوگ شریک رہے ہیں ان تمام لوگوں میں اس کو تقسیم کیا جائے، کسی کو بھی محروم نہ کیا جائے۔ یہ طریقہ ہے بازار کا۔ جب مال آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو تقسیم فرماتے تھے، سارے مجاہدین میں سب کو اس کا حصہ ضرور دیا جاتا تھا۔ ہر ایک کا حق ہے، جو بھی شریک رہا اس کا حق ہے، اس کو دیا جائے۔ لیکن ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس میں، یعنی پیسہ تو جاری آیا، ایک آدمی کا نہیں ہے، پورے لوگوں کا مشترک پیسہ ہے۔ اب جب سب کا حق ہے تو ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے، لیکن کچھ طاقتور لوگ اپنے طاقت کے بلبوتے پر، کچھ مضبوط لوگ اپنی پوزیشن کی وجہ سے، وہ لوگ اپنی دولت کی وجہ سے ان غریبوں کا حق ان تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ جو آیا خود ہضم کرنے کی فکر کریں گے، حالانکہ وہ اکیلا ان کا حق نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کے دوسرے شرکاء کا بھی اس میں حق ہے۔ تو یہ چیز اتنی زیادہ عام ہوتی جائے گی کہ لوگ دوسروں کے حق کو اپنا حق سمجھنے لگیں گے۔ اس میں اکیلے اس کا حق نہیں، اس دوسرے کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے۔ جب دو حق ہے، ہمارا بھی حق ہے اور کسی اور کا بھی حق ہے، تو یہ ہو کہ ہم اپنا حق لے لیں اور دوسرا جس کا حق ہے اس کو دے دیا جائے۔ لیکن نہیں کہ اپنا بھی حق لیں گے اور دوسرے کے حق کو بھی اپنا حق سمجھ لیں گے، اپنی ذاتی پراپرٹی کی طرح دوسروں کی پراپرٹیوں کو، دوسروں کے حقوق کو ایسے قبضے کریں گے کہ اپنی پراپرٹی اور اپنی جائیداد اس کو تصور کریں گے۔ آج کوئی باپ انتقال کر جاتا ہے تو باپ کے مرنے کے بعد بس یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جو کچھ ہے بس وہ بیٹوں کا ہے، بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ باپ مر گیا تو اس کی جائیداد میں بیوی کا بھی حق ہے، اس کے ماں باپ ہیں تو ماں باپ کا بھی حق ہے، اور اس کی بیٹیاں ہو تو بیٹیوں کا بھی حق ہے، کہ یہ ہر ایک کا حق ہے۔ لیکن بھائی کیونکہ طاقتور ہے، بہن کمزور ہے، وہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی، اپنا حصہ بھی دبا لیا، بہنوں کا حصہ بھی دبا کر رکھ لیا۔ کچھ اگر کہا جائے، حق مطالبہ کیا جائے، ایک ہی جواب، شادی کر کے دے دیے بس ختم۔ اب کوئی کسی کا مطالبے کا بات نہیں کرنا، بس شادی کر کے دے دیے ختم۔ شادی اگر بیٹی کی باپ نے تو بیٹے کی بھی تو شادی کی ہے، وہ شادی کرنے کی وجہ سے اگر محروم ہوتی ہے تو تیری بھی تو شادی اس نے کی ہے، تو کیسے حقدار بن سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کسی وارث کو دنیا میں محروم کرتا ہے، یاد رکھو اللہ جنت کی میراث سے اس کو محروم کر دے گا۔ تم یہاں حصہ دباؤ گے، جنت کے حصے سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ تو جس کا جو حصہ ہے اس کا وہ حصہ دیا جائے، ہر حقدار کو اس کا حق ملے۔ فرمایا اذا کان المغنم دولا، جب کیا ہو جائے، مال غنیمت کو خود ذاتی دولت سمجھی جائے، خود ذاتی دولت سمجھی جائے، حالانکہ اس میں سب کا حق ہے۔ اب اس کے بعد والامانۃ، دوسری خرابی، والامانۃ مغنما، اور جو امانت ہے اس کو مال غنیمت سمجھ رہا ہے۔
کوئی اگر کسی کے پاس لا کر کچھ رکھایا تو اس امانت ہے، تو امانت کی حفاظت کرنی اس کی ذمہ داری ہے، لیکن امانت کو ایسے استعمال کر رہا ہے جیسے اس کی خود کا مال غنیمت ہے، جیسے چاہے استعمال کر لو، جیسے چاہے لوٹ لو۔ یہ کہ آیا ہے وہ کسی اور کے نام پر، رکھایا ہے کسی اور نے لا کر کہ یہ امانت ہے آپ رکھیے، اور اس امانت کو ایسے تباہ کر دیا جائے، ایسے تباہ کر دیا جائے کہ اس کو اپنے لیے اپنی ذاتی پراپرٹی کی طرح، ذاتی دولت کی طرح اس کو استعمال کرنے لگ جائیں، کہ قوم کے بارے میں، قوم کے لیے کوئی پیسہ آتا ہے، کوئی بجٹ پاس ہو کر آتا ہے، لیکن وہ جس حقدار کو ملنا ہے اس تک پہنچنے سے پہلے کوئی اور اس کو ہضم کر کے چلا جا رہا ہے، جس کے نام پر وہ جاری ہو رہا ہے اس کے پہنچنے تک ہی وہ کہیں اور کسی کے ہاتھوں میں جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کوئی ایک آدمی ہمارے پاس لا کر امانت رکھتا ہے، اگر اس کے ساتھ خیانت کی جاتی ہے تو ایک آدمی کو دھوکہ دینا ہے، لیکن قوم کے پیسوں سے اگر کھلواڑ کیا جائے ایک آدمی کا گناہ نہیں ہے، پوری قوم کا گناہ اس کے سر پر آئے گا، کیونکہ جس پیسے پہ وہ قبضہ کر رہا ہے، جس چیز کو وہ دبا رہا ہے، وہ ایک آدمی کا نقصان نہیں پوری قوم کا نقصان کر رہا ہے۔ اسی لیے اس پر گناہ بھی ویسے ہی شدید آتا ہے، ویسے ہی سخت اس کے اوپر گرفت بھی کی جاتی ہے۔ لیکن جب اپنی طبیعت ہی ایسے بنا لے کہ قوم کے پیسے کو اپنا پیسہ سمجھ رہا ہے، قوم کے مال کو اپنا مال سمجھ کر استعمال کر رہا ہے، تو فرمایا جب ایسے لوگ اس کاموں میں لگ جائیں، یہ کام تو ہر دور میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن بالکل یہ وبا ایسی پھیل جاتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اب بربادی کے دن شروع ہو گئے ہیں، اب تباہی اور آزمائش اور امتحانات کے دن شروع ہو گئے ہیں، کہ امانت کو لوگ غنیمت سمجھنے لگے۔ امانت ہے تو جیسے چاہے اس کو استعمال کیا جائے، جیسے چاہے اس کو استعمال کر لے، جیسی اپنی مرضی کے مطابق اس کو دبا لیا جائے اور امانتوں کو ضائع کر دیا جائے، یہ تباہی کا دوسرا سبب ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، تیسری چیز یہ کہ زکوٰۃ لوگ دیں گے، نہیں دینے والے تو نہیں دے رہے ہیں، اور دینے والے دے رہے ہیں تو دل کی خوشی کے ساتھ دینے والے اپنی جگہ ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس اور بوجھ سمجھ کے دیں گے۔ بھئی ابھی رمضان میں دیے تھے، اب پھر دینا، ابھی عید آئی تو پھر قربانی کرنا، اب زکوٰۃ دینا۔ ایک صاحب سوال کر رہے تھے کہ ہم حکومت کو تو ٹیکس بھر رہے ہیں، انکم ٹیکس دے رہے ہیں، اب انکم ٹیکس وہاں پہ بھر رہے ہیں تو پھر یہ زکوٰۃ کا الگ سے ٹیکس ہم پہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ وہ ایک تو دے رہے ہیں، پھر الگ سے یہ کیوں ٹیکس لیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور تو کرو، ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو، اللہ تمہارے پیسے کا محتاج نہیں ہے، خدا تمہاری دولت کا محتاج نہیں ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ محتاج نہیں ہے، تم محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے۔ تمہارے کیا پیسے، جب تمہارے صدقے خیرات کی کیا اللہ کے دین کو ضرورت ہے؟ یہ تمہارے پیسے کی خدا کو ضرورت ہے؟ خدا بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے کرم سے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ عَنْ عِبَادِهِ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، یہ اس کا کرم ہے کہ بندوں کی توبہ کو قبول بھی کر رہا، غلطی کرنے کے بعد توبہ قبول بھی کر رہا ہے، اور ان کے صدقات یہ خیرات جو کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول کر رہا ہے، یہی تو بڑا کرم ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کو یہ تاوان سمجھے، بس اب یہ دینا، کوئی صاحب مسجد کی طرف سے کسی کے گھر پہ گئے چندہ لینے کے لیے، دستک دی، ارے پھر آ گئے مؤذن صاحب، پھر آ گئے مؤذن صاحب، ایک 10 روپے دینے کے لیے، 20 روپے دینے کے لیے، یہ کہ اب سامنے نظر آئے تو آخر کار اب دینا ہی ہے، اب نہیں دیے تو کیا کریں گے، آ گئے مؤذن صاحب دینا ہے، لیکن اتنا دل پر بار رکھ کر
وہ بیچارہ تو لے کر چلا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہ اتنی بھی غیرت نہیں کرتے خدا سے کہ کیا ایسی دل کی بے روحی کے ساتھ ایسے دل پر بار لے کر وہ پیسہ اللہ کے لیے دے؟ نہیں، خدا کی راہ میں دو، خدا کی راہ میں دو تو دل کی خوشی کے ساتھ۔ اللہ ہمارے پیسوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے، اللہ دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ اسی لیے ہم دیکھے ہیں بزرگوں کو، پہلے کے لوگ اگر کوئی صدقہ خیرات بھی کرنا ہو، زکوٰۃ بھی رقم نکالنی ہو تو پیسے پہلے لیتے تھے اور اس کو عطر لگاتے تھے، عطر لگا کر اس کے بعد غریب کے ہاتھ میں دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ غریب کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہم نے پرانے لوگوں کو دیکھا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم بھی نکالو تو صدقہ کرنا بھی ہو تو پھر کیسے دیکھ کے، ایسے نہیں پوری نوٹوں میں دیکھیں گے سب سے پھٹی گلی ہوئی جو نوٹ ہے وہ نکال کے مسجد کے ڈبے میں ڈالو، یہ نہیں، یہ اس طرح سے نہیں کہ اس اہتمام کے ساتھ ہو کہ میں کس کی راہ میں پیش کر رہا ہوں، اور پھر جو خرچ کر رہے ہیں کیا ادھار رہنے والا ہے؟ کیا ادھار رکھے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں، بلکہ آج دو، اس کا اضافہ کر کے اللہ قیامت میں پھر واپس دے گا، اور اس دن وہ پیسہ کام آئے گا جس دن کوئی کرنسی چلنے والی نہیں ہے، جس دن کوئی اور دولت چلنے والی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا ایک وقت آئے گا میاں کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے بھی اس کو کیا سمجھیں گے؟ بہت بڑا ٹیکس سمجھیں گے، حالانکہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ کیا روز دینا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ، ہر مہینہ بھی دینا نہیں، سال میں ایک مرتبہ۔ اچھا پھر دیو گے تو کس کو دیو؟ کس کو دے؟ کہا کہ تیری زکوٰۃ کا سب سے زیادہ مستحق تیرے ہی خاندان کا جو غریب ہے اس کو دیتے ہیں۔ تو غربت دور کس کی کر رہے ہیں آپ ہی کے خاندان کے کسی فرد کی، آپ ہی کے قبیلے کے کسی فرد کی۔ خاندان میں اگر نہیں ہے تو پھر باہر والوں کو دو۔ خاندان میں دینا زیادہ ثواب اس لیے ہے کہ دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک زکوٰۃ دینے کا اور دوسرا رشتہ داری نبھانے کا ثواب ملتا ہے۔ تو تم کس کو دیے ہیں؟ دینا بھی خالی نہیں جاتا، ہر روپیے کے بدلے اللہ تعالیٰ پلٹا کر اس کو عطا بھی کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ کس کو دے رہے ہو؟ اپنے ہی خاندان کے، اپنی ہی برادری کے کسی فرد کو، یا خاندان کا نہیں بھی ہو تو کوئی بھی مسلمان ہو ایک مستحق ہے، غریب ہے، اس کو ہمارا پیسہ جا رہا ہے۔ اور لیکن جو حقیقت کو جاننے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، ان سے پوچھا جائے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، وہ کہتے ہیں سب کچھ خدا نے دیا ہے، سب کچھ لے کر کچھ اس کے راستے میں خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے، تو سب کچھ لے کر دینا کیا ہے؟ سب کچھ نہیں، کچھ دینا ہے۔ 1,00,000 روپے بھی اگر ہیں تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے صرف 2,500 روپے، 2,500 روپے نہیں۔ اگر ویسے ہی رکھ لیں، کوئی اللہ تو محتاج نہیں ہے، لیکن آئی کوئی ایک بیماری، 4 لاکھ کدھر نکل کے چلے گئے پتہ تک نہیں چلتا، کدھر جا کر وہ چیز، کدھر بیماریوں میں ایک آدھ ایسا کوئی کیس پڑ گیا، لگ گئے ہزاروں لاکھوں روپے، کہاں سے نکل گئے پتہ تک نہیں چلے گا۔ تو فرمایا کہ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اگر کوئی آپ کو منہ چڑھاتے ہوئے کوئی دے، آپ لیں گے؟ آپ کوئی منہ چڑھا کر کوئی دے رہا ہے، ابا کیا ہے بھئی لے لے، اس طرح سے کر کے دے رہا ہے، بھئی اتنی ذلت کے ساتھ تو آپ بھی قبول نہیں کریں گے، اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی بے رخی کے ساتھ دل پہ بار رکھ کے دیں اور یہ توقع کریں کہ ہماری نیکی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہونے والی۔ یہ تو خدا کا کرم ہے کہ وہ قبول کر رہا ہے، یہ کرم ہے اللہ کا کہ اس پر ثواب لکھا جا رہا ہے، ورنہ یہ محبت کے خلاف ہے، یہ بندگی کے خلاف ہے۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، اس کی بندگی کا دعویٰ ہے، تو پھر انداز بھی ویسے ہی ہونے چاہیے، انداز بھی ویسے ہی غلامانہ ہونی چاہیے۔ فرمایا تمہاری بربادی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ کیا ہوگا؟ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اور زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھی چیز فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی
اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ دیکھیے آپ، بیوی کی بات سننا، اس کو کوئی نہیں بولتا کہ یہ منع ہے، ناجائز ہے، کوئی نہیں۔ ابھی آپ کی بیوی ہے، آپ اس کی بات سنیے، انہیں جو کہتی ہے، آپ کے پاس حیثیت ہے، خواہش جتنے پوری کرنا ہے کریے۔ آپ کی بیوی ہے، اس کی بات آپ مان رہے ہیں، آپ کو اختیار ہے، کوئی آپ کے اوپر پابندی نہیں لگاتا، وہ جو چاہتی ہے آپ کریے۔ صرف یہ کہ شریعت کے خلاف بولتی ہے تب وہ خواہش پوری نہ کیجیے۔ اس کی خواہش ایسی ہو جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو، اس کی خواہش ایسی ہو جو حدیث سے ٹکرا رہی ہو، تو بس یہ مت کرو۔ اس کے علاوہ آپ کو اختیار ہے، آپ شوہر ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، اس کی جو فرمائش آپ پورا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، سکت رکھتے ہیں، کیجیے۔ اسلام اس پہ کوئی آپ کو پابندی نہیں لگایا۔ ہاں، غلط، ناجائز اور حرام چیزوں کی فرمائش کر رہی ہے تب آپ کو شریعت روکتی ہے یہ مت کر۔ کیوں کسی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی اور کی اطاعت کر رہیں گے اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو خدا کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ کسی کی اطاعت کر رہے ہیں آپ کیجئے، اس کی بات مان رہے ہیں مانیے، جب تک کہ اس کی بات اللہ رسول کی بات سے نہ ٹکرا رہی ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے، پہلا خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگوں، مجھ کو یہ خلافت کی ذمہ داری دی گئی ہے اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں تم میں سب سے، یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں سب سے اچھا ہوں، سب سے بہتر ہوں، لیکن یہ ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ لیکن میں آج خلیفہ المسلمین ہوں، تمہارا امیر ہوں، اور امیر کی اطاعت تو لازم ہے، لیکن لوگوں یاد رکھنا، جب کبھی تم دیکھو کہ ابو بکر کا قدم مصطفیٰ کی شریعت سے ذرہ برابر بھی ہٹتا نظر آئے، اگر قرآن سے بال برابر بھی میں ہٹتا ہوا نظر آؤں تو تم اللہ کی اطاعت کرنا، ابو بکر کی اطاعت نہ کرنا۔ اگر میرا کوئی حکم حدیث سے ٹکرا رہا ہو، ابو بکر کو چھوڑ دو، مصطفیٰ کی حدیث پہ تم عمل کرنا۔ اس وقت تک میری بات مانو جب تک کہ میں اللہ کی بات مان رہا ہوں، تم اس وقت تک میری بات ماننا جب تک میں نبی کی بات مان رہا ہوں۔ جس دن یہ دیکھو کہ ابو بکر حدیث سے ہٹ رہا ہو، جس دن یہ دیکھو کہ میں قرآن سے ہٹ رہا ہوں، تو قرآن و حدیث کی سننا، میری نہیں سننا، میری اطاعت تم پہ لازم نہیں ہوں۔ کیا کوئی یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر قرآن سے ہٹیں گے؟ کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کی احادیث سے ان کے یہ مخلص صحابی ہٹیں گے؟ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی فرمایا میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں قرآن و حدیث کے مطابق حکم دوں، اور جس دن یہ دیکھو، جس دن اگر میرا کوئی حکم، میری کوئی بات قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو پھر میری بات نہ لو۔ اللہ رسول کی کیوں کسی کی اللہ رسول کی نافرمانی کر کے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اطاعت کی جائے گی تب اللہ رسول کی فرما برداری میں، ان کا حکم، کسی کا حکم اگر قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتا اس کی ذات مانی جائے گی، پوری کرنا نہیں کرنا آپ کے حوالے ہے، آپ کے ذمہ ہے۔ فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، یہ حال یہ بن جائے کہ بیوی کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے اور ماں کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اگر کہے کہ میک اپ کا سامان چاہیے، حاضر، لیکن ماں دوا کے لیے پوچھے جو اس کے لیے ضروری ہے، وہ کہے میں کیوں دوں، وہ چھوٹا بیٹا بھی ہے نا، میں چھوٹا کیوں دوں، بڑا بھائی بیٹا ہے نا، اس سے لو، 4 بھائیوں میں میں ہی ہوں، وہ باہر رہتا، اس سے لو، اس کی بڑی تنخواہ ہے، اس سے لو۔ یہ جب کرنے لگے تو سمجھو جنت تو اللہ نے تیرے گھر میں رکھی ہے، اس کی خدمت کر کے تو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ واقعتاً کچھ نہیں ہے اور مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا تو الگ بات ہے، لیکن یہ ماں بیمار ہے، دوا خانے کو لے جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن بیوی کو بڑی بڑی ہوٹلوں میں لے جا کر کھانا کھلانے کے لیے پیسہ ہے۔ کھلانا چاہ رہے ہیں، مت کھلاؤ، کوئی نہیں بول رہا، آپ کو اللہ جو دیا، جو کھلانا ہے کھلائیے، لیکن ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے بیوی کی ہر خواہش کو پوری کرنا، خواہ جائز ہو کہ ناجائز ہو، اس کی ہر بات مانی جا رہی ہے اور ماں ضرورت مند ہے، اس کی نافرمانی۔ اب بات یہ ہے کہ وَعَقَّ أُمَّهُ، ماں کی نافرمانی، اس کی ہر بات
ٹالی جا رہی ہے، اس کی ہر بات کاٹی جا رہی ہے، اور دو باتیں ہیں، بیوی ایک بات کہے، ماں ایک بات کہے، اب کس کو لیا جائے، کیا کیا جائے؟ آدمی کہتا ہے اس وقت آ کے ہم پھنس جاتے ہیں، بیوی کی سنیں تو اماں ناراض، اماں کی سنیں تو بیوی ناراض، اب کریں تو کیا کیا جائے؟ تو دوستو، بزرگوں، ایک بات یاد رکھیے، ماں کا دل نہ توڑا جائے، ماں جو بات کہتی ہے اس کو مان لیا جائے، بیوی کو ایسے نہیں تیسے اسی کو کیسے بھی سمجھا لیا جا سکتا، یہ نہیں تو کوئی اور دوسرے طریقے سے، یہ نہیں تو کوئی اور چیز دے کر اس کو اکیلے میں بٹھا کر سمجھا لیا جا سکتا ہے، لیکن ماں کی نافرمانی کر کے، ٹھیک ہے اس کی بات نہیں سن کے اس کی بات سن لے، بات تو ختم ہو جائے گی، لیکن یاد رکھو آدمی برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اپنے بڑوں کی عزت کرنے میں ہی برکت ہے، اس کو بھی یہ بات سمجھائی جائے کہ بڑوں کی اطاعت کرنے میں ہمارے لیے برکتیں ہیں، اچھے طریقے سے اگر اس کو سمجھایا جائے تو یہ کوئی ایشو نہیں رہتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ ہاں بیوی ہے اس کا بھی حق ہے، ماں ہے اس کا بھی حق ہے، اس کا حق اس کے حق سے ٹکرانے والا ہے ہی نہیں، ماں کا جو حق ہے وہ بیوی سے ٹکراتا نہیں، بیوی کا جو حق ہے وہ ماں سے ٹکراتا نہیں، اس کو اس کا حق دو، اس کا حق دو، کوئی ٹینشن پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا کتنی چیزیں ہوئی جی؟ 4۔ 5ویں فرمایا وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، تمہاری بربادی اسی دن شروع ہو گئی، کب؟ جب جس دن سے تم نے اپنے دوست کو اہمیت دینا شروع کر دی اور باپ کو لائٹ لینا شروع کر دیا، دوست کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے، وہ کہیں چل جا کر آئیں گے سکندرآباد، ہاں تیار ہے، رات کے 12 بجے بولو تیار ہے، وہ جو کہتا ہے ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن باپ اگر کہے کہ فلاں چیز کرنا ہے، باپ کی بات کو اڑا دیا، سنا نہیں سنا کر دیا، باپ کہے کہ آج چلو خاندان میں دعوت ہے ساتھ چلنا ہے، نہیں میں مصروف ہوں نہیں آ سکتا، چل گیا، اور دوست بولا ہمارے فلاں بہن کے فلاں کے سسرال میں دعوت ہے، اکیلا جا رہا ہوں تو بھی چل، دعوت ہے یا نہیں ہے اس کے ساتھ جانے تیار ہے، اور باپ کہتا ہے میرے ساتھ تجھے چلنا ہے، وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ چھوٹی سی بات میں عرض کر رہا ہوں، اس میں نہیں، ہر چیز میں یہ کہ اپنے باپ کی بات کو اگنور کرتے گیا، نظر انداز کرتا جا، وہ جو بولتا ہے اس کا الٹا کر رہا ہے، باپ یہ کہتا ہے باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں مانے گا کس کی؟ وَبَرَّ صَدِيقَهُ، بَرَّ صَدِيقَهُ، دوستوں پہ لٹانے کے لیے تو پیسہ ہے، دوستوں کے ساتھ پھرنے کے لیے تو پیسہ ہے، لیکن وجفا ابا، زیادتی کس کے لیے ہے؟ دوستوں کو لے جائیں گے کلبوں میں لے جا کر کھلائیں گے، ہوٹلوں میں کھلائیں گے، اور ماں باپ کو لے جائیں گے، ان کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ان کو ڈال کر آئیں گے، ان کو بھی لے گیا وہاں اولڈ ایج ہوم میں ڈال کر آیا، اور دوستوں کو لے جا رہا ہے کہاں؟ بڑی بڑی پارٹیوں میں، بڑے بڑے مقامات پر لے جا کر ان پہ خرچ کرنا کوئی بار نہیں ہے۔ ہاں بار کب ہوگا؟ جبکہ جس باپ نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے، جس نے اپنا خون جگر اس کے لیے لگایا، اپنے خون پسینے کی کمائی سے اس کو اس قابل بنایا کہ آج وہ کمانے کے قابل بنا، اور جب کمانے کے قابل بنا ہر کوئی اس کی دولت کا مستحق بن رہا ہے، محروم وہ ہے جس نے اس پر خرچ کیا ہے، محروم وہ ہے جس نے اس کو قابل بنایا۔ فرمایا اتنی بڑی، اتنی ضمیر فروشی اور اتنی بے غیرتی جب تمہارے اندر آ جائے کہ خود اپنے باپ کے تم مخالف بن جاؤ اور دوستوں کے بالکل موافق، دوست جو بولتا ہے اوکے ریڈی، لیکن باپ جو کہتا ہے اس کی ہر بات کو کاٹی جا رہی ہے، تو پھر کیا ہو؟ تمہاری بربادی یہاں سے شروع ہو، تمہاری تباہی کا یہاں سے آغاز ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معرکے میں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ بھی جہاد میں جانے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے دین پر مر مٹنے کے لیے ایک جذبے کے ساتھ ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ لشکر جا رہا ہے، وہ موت بھی کیا موت ہوگی، مریں گے اللہ کے لیے، سر کٹے گا خدا کے لیے، آنکھوں میں جلوہ ہوگا مصطفیٰ علیہ السلام کا، نبی کو دیکھتے دیکھتے خدا کے نام پہ گردن کٹانے کا جو موقع آج آیا ہے یہ کبھی پھر آئے گا نہیں ہے۔ یہ ایک جذبے کے ساتھ ایک صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں بھی آپ کے ساتھ اس معرکے میں چلنا چاہتا ہوں۔
اب بتائیے جنگ پہ جو لوگ نکل رہے ہیں، ایک ایک سپاہی کی اہمیت ہوتی ہے. لنگڑا بھی ہو تو ساتھ لے لیں گے، پھر کچھ بھی نہیں آیا تو کم از کم پانی تو پلا لیتا لوگوں کو. جیسا بھی ہو، چلنے پھرنے نہیں آتا، جنگ میں نہیں آ سکتا تو پیچھے تو رہے گا، کچھ پانی لا کر پلائے گا، لوگوں کو کھانا کھلانے کی تو قابل ہوگا. جو بھی ہو غنیمت سمجھا جاتا ہے، لوگوں کو مرہم پٹی تو کر سکتا ہے، جس کام میں بھی آئے گا لیا جا سکتا ہے. ایک ایک آدمی کی اہمیت ہوتی ہے، ایک ایک شخص کی بھی وہاں پر ضرورت ہے. یہ تو ہٹے کٹے نوجوان ہیں، ان کی ضرورت ہے، ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے. کہ حال کیا ہے؟ 313 مسلمان یہاں ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے سامنے 1000 آدمی. 1000 آدمی کے مقابلے کے لیے 313 میں سے ایک ایک آدمی کی بھی اہمیت ہے. پھر اس کے بعد جب ان کے پاس 1000 ہوئے تو سامنے دشمن کے پاس 3000 کا لشکر ہے. یہاں 10,000 ہے تو وہاں 1,00,000 کا لشکر ہے. اس طرح سے اسلامی معرکے ہوئے ہیں. تو اب ایک ایک آدمی کی ضرورت. ہٹا کٹا آدمی ہے، لنگڑا للا بھی ہو تو ساتھ لے لیں گے، بھائی کچھ تو کام آئے گا. لیکن یہ تو ہٹا کٹا نوجوان ہے، تو اجازت طلب کر رہا ہے حضور مجھے، اور ایسی فدا ہونے کے جذبے سے شرسار ہو کر آیا ہے، جب جاؤں گا تو سر سے کفن باندھ کے نکلا ہوں، حق کے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. اس جذبے کے ساتھ آئے. اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میاں تم کو چلنے کی اجازت میں نہیں دے سکتا، تم کو اجازت نہیں ہے. وہ رونے لگے کہ حضور سب جا رہے ہیں، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہا یہاں پر اگر میرے ساتھ تم اگر نہیں آئے تو کوئی اور آئے گا، کوئی اور اللہ کے دین کی خدمت کر لے گا، لیکن تمہارے گھر میں تمہاری ماں کی خدمت کرنے کے لیے تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے. یا دین کے لیے تم نہیں آؤ گے تو کوئی دوسرا آئے گا، دوسرا نہیں آئے تو تیسرا کھڑا ہوگا، اللہ کسی کو یہاں پر بھیج دے گا. لوگ کم پڑے تو میرا خدا فرشتوں کو بھیجے گا ہماری مدد کے لیے. لیکن تمہاری جگہ یہاں کوئی اور لے سکتا ہے، لیکن گھر میں جو ماں کی خدمت کا مسئلہ ہے وہاں تیری جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا، جا کر میں جا. اب حضور نے جب فرما دیا سر تو جھکا لیے، لیکن اندر سے جو شہادت کا شوق تھا، جو جذبہ تھا، رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اتنا ہٹا کٹا آدمی، ایک جوان ایک گھر میں بیٹھا رہے اور لوگ سارے جاتے رہے، اور جو ایک موقع آیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے قربان ہونے کا، اور اس میں ہم کو اجازت نہیں مل رہی ہے. حکم کا خاموش تو ہو گئے، لیکن جذبات پہ وہ قابو نہیں کر سک رہے تھے. اپنی خواہش جو اللہ کے دین پہ مر مٹنے کے جذبے کے ساتھ آئے تھے اس کو اپنے قابو اور کنٹرول میں نہیں کر پا رہے، رو رہے ہیں. کہا حضور نے کیوں روتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ سب جا رہے ہیں، اور یہ جانے والا جو جا رہا ہے یہ قافلے میں شریک تو ہو گیا، یا تو جا کر مر جائے گا تو شہید ہوگا، واپس آئے گا تو غازی بن کر آئے گا. شاید اس کے لیے شہادت ہے یا غازی ہے، دونوں میں سے کچھ ایک ہے. میرے لیے کیا ہے، کتنا ثواب اس کو ملے گا. یہ نکل رہا ہے، ایک ایک قدم اللہ کے راستے میں رکھے گا، ہر قدم پہ اس کو نیکی ہے، ہر قدم پہ نیکی، ہر زخم پہ نیکی ہے، ہر تکلیف پہ اس کو نیکی ہے. حضور میں گھر میں بیٹھوں تو اتنے بڑے ثواب سے محروم رہ جاؤں گا. فرمایا تم ثواب کے بارے میں سوچتے ہو، جاؤ میں تم سے یہ کہتا ہوں اپنی ماں کی خدمت کرو اور انہی کے پاس رہو. جو ثواب اللہ اس مجاہد کو دے رہا ہے تجھے گھر بیٹھے اللہ وہی ثواب عطا فرمائے گا. ماں کی خدمت کے بدلے وہ مجاہد کو جو ثواب ہے وہ ماں کی خدمت کرنے پر تجھے گھر بیٹھے ثواب دیتا ہے اللہ. لیکن جب اتنی بڑی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، جتنی بڑی نعمت کی ناقدری ہو تو اس کے بعد وبال بھی اتنا بڑا ہی آتا ہے. آپ دیکھیے مکے میں نیکی کرے تو کتنا ثواب ملتا ہے. ایک نیکی کرو 1,00,000 ثواب، ایک نماز پڑھو ایک نماز کا ثواب نہیں ملتا، 1,00,000 نمازوں کا ثواب. اچھا مکے میں جا کے گناہ کرا تو ہاں ثواب ملنے میں جتنا وہاں پر آپ کے لیے سہولت ہے وہاں گناہ کرنا بھی اتنا خطرناک ہو جاتا ہے، وہاں گناہ کرنا بھی اتنا ہی سنگین ہو جاتا ہے. تو جتنی بڑی نعمت اللہ دیتا ہے اس سے فائدہ حاصل کر لیا جائے تو بہت زیادہ اس کے لیے نفع ہے. لیکن اگر اس کی ناقدری ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟
اس ناقدری کی وجہ سے اتنا ہی اس کے اوپر وبال آتا ہے، تو دیکھیے آپ کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھو، مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ آپ مکے کو نہیں گئے، احرام نہیں پہنے، ابھی حج کے مہینے بھی نہیں آئے، وہ حج جو فرض ہے وہ تو جا کے ہی کرنا ہے، نہیں ماں باپ کے چہرہ دیکھ لیا حج ادا کرنا فرض طاقت ہوتا ہے، یہ نہیں، ثواب ملنا الگ ہے، فرض کی ادائی الگ ہے۔ اب وہ تو زندگی میں ایک بار فرض ہے وہ تو کر لیے، اب بار بار حج کا ثواب پانا ہو، ہاں پا سکتے ہیں، بس ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھ لو، ہر نظر پہ ایک حج کا ثواب ہے، ہر نظر پہ ایک حج کا ثواب۔ ارے جس کے چہرے کو دیکھ کر حج کا ثواب پانا ہے، اسی کو چہرے پہ منہ پہ گالیاں دے رہے، اسی کو منہ پہ گالیاں۔ کیا اللہ کی نعمت کی یہ ناقدری نہیں ہے؟ کیا اللہ کی نعمت کی ناقدری؟ اس پر اب سزا بھی ویسے ہی خطرناک ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَارْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، تمہاری تباہی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں آوازیں بلند کرنے لگو گے، مسجدوں میں آوازیں بلند کرو گے۔ اب مسجد میں آواز بلند کرنا یہ کون سی آواز ہے؟ مسجد میں ذکر کر رہے ہیں، مسجد میں زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نعت پڑھ رہے ہیں، تو یہ آواز بلند کرنا نہیں ہے، کیونکہ نعت حضور کے دور میں بھی پڑھی جاتی تھی، قرآن حضور کے دور میں بھی پڑھا جاتا تھا، ذکر حضور کے دور میں بھی کیا جاتا تھا۔ یہ نہیں ہے مسجد میں آوازیں بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی باتیں مسجدوں میں کی جائیں، اور مسجدوں آج کل یہ بھی ہے، مسجد کی کمیٹی ہو رہی ہے، آپ باہر کہیں اور جگہ بیٹھیے، نہیں مسجد کے اندر بیٹھ کے کمیٹی کر رہے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کے کمیٹی کر رہے ہیں، تو مسجد کے بارے میں کچھ بات چیت ہو تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں ارے انہوں ایسا کیے، انہوں ایسا، چار آدمی جمع ہو اور بغیر چغلی کی اور غیبت کیے کہ کچھ مسئلہ حل ہونے والا ہے ہی نہیں، تو باہر گناہ کرنا تو گناہ ہے ہی ہے، مسجد میں آ کر اس طرح کی باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، اب کرتے 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 مسجد کمیٹی بھی ہو گئی، باتیں بھی ہو گئی، آپ ووٹ کس کو دینے والے ہیں، اب کون جیتنے والا ہے، یہ ساری باتیں مسجد میں بیٹھ کے کی جا رہی ہے۔ یہ ارے انہوں یہ نئی گاڑی لے لیے، ان کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تھوڑی دیر کمیٹی کی جو بات ہوئی اس کے بعد یہ باتیں کرنا تو کرنا، اس کے بعد آوازیں نکال کے باتیں کرنا، مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرنے کے لیے آوازیں بلند کی جا رہی ہے۔ وَارْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں، کون سی آوازیں؟ دنیاوی باتیں کرنے میں، ذکر ہے، قرآن زور سے پڑھ رہا ہے تو یہ آواز بلند کرنا یہ برا نہیں ہے، کوئی حمد پڑھ رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کر کے حضور سنتے تھے، یہ اس کے اندر ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت کس بات کی ہے؟ اپنے دنیاوی جھگڑے لا کر مسجد میں کرنا اور دنیا داری کی باتیں مسجد میں بیٹھ کے کرنا، یہ اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال کرنے کی طرح، اللہ کے گھر کو تقدس کو پامال کرنا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ ایک صاحب، بعض لوگ عمدن کرتے ہیں، بعض لوگ نادانی میں کرتے ہیں، آپ دیکھیے ہماری مسجد کے اندر آپ کبھی یہ سوچ کر، کوئی غیر مسلم بھی اگر ہو کہ کسی میں اتنی ہمت ہے کہ مسجد میں آ کر کوئی گانا بجائے؟ کر سکتا ہے کسی میں ہے ہمت؟ نہیں۔ مسجد میں آ کر کوئی میوزک لگائے؟ نہیں کر سکتا، لیکن وہ اتنی ہمت جو غیر میں نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے موبائل کی ٹون پہ گانے رکھے ہیں اور مسجد میں آئے سائلنٹ کیے نہیں، این نماز ہو رہی ہے اور گانے کی رنگ ٹون مسجد کے اندر بج رہی ہے۔ وہ کام جو اسلام کے دشمن بھی نہیں کر سکتے وہ آج ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ فون استعمال کرنا ہے، رنگ رکھنا ہے، رکھیے ایسی، لیکن ایسی رنگ ٹون رکھ رہے ہیں، اس پہ بھی گانے ہوں، اس پہ بھی پلا ہنسی مذاق کے چچور چیز رنگ ٹون بنا کر رکھ لیے، وہ رکھے تو رکھے، مسجد میں بھی آئے تو وہی چیز ہے، سائلنٹ کیے نہیں کیے اور عین نماز کی حالت میں وہ بج رہا ہے، عجیب قسم کی آوازیں مسجد میں آ رہی ہے۔
اور اس سے بڑھ کر تکلیف دہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ایک صاحب گانے کی ٹون رکھ کر مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھ رہے تھے، امام کی پچھلی صف میں، جب وہ بجا تو مائک کے ذریعے پوری مسجد نبوی میں گانا بجنے لگا۔ بڑے سے بڑا اسلام کا دشمن بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ جو نادانیوں میں آج ہم اپنے ہاتھوں سے غلطی کر رہے ہیں، وہ رنگ ٹون بھی رکھا بھی اور جا کر پیچھے امام صاحب کے بس 2-3 صفوں کے پیچھے کھڑا ہے، مائک تو آواز کیچ کرتا ہے کہ خدا کے گھر کو جانے سے پہلے اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ کیا رکھ کر جا رہے ہیں، کیا حالت ہے، کس انداز میں جانا چاہیے۔ نہیں، بس فیشن بنا لیے، اٹھے ہم اتنے 10 عمرے کر لیے، 5 حج کر لیے، کیا اس کے لیے خدا کے گھر کو جاتے ہیں؟ کچھ خوف دل میں پیدا کر کے جائیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے جو جاتے ہیں وہ ایسی بےہودہ حرکتیں نہیں کرتے ہیں۔ بس فیشن کے لیے گیا تو فیشن کے لیے ہی جاتا ہے، کعبے کے سامنے بھی کھڑے ہو کر سیلفیاں مارتا ہے، گنبد خضرا کے سامنے، حور کی جالیوں کے سامنے بھی کھڑے، وہاں پر بھی سیلفیاں، وہاں پر بھی فوٹواں۔ کیا اسی لیے گئے؟ نہیں، اس لیے جاتے ہیں کہ اس کریم آقا کے دربار میں کھڑے ہو، مصطفیٰ کی ایک نظر عنایت ہم پہ پڑ جائے، اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے، اس نبی کی دعا مل جائے، ہم دعا کریں اور نبی آمین فرما دے، اس کے لیے جائیں، ہم سلام کریں نبی اس کا جواب دے، اس لیے جائیں، اس لیے نہیں ہے۔ کس کو بتانا چاہتے ہیں آپ؟ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ بس چند لائک آپ کو فیس بک اور انسٹاگرام پہ مل جائیں اس لیے؟ یا کچھ لوگ دیکھ کے کہیں کہ آپ وہاں جائیں؟ نہیں، یہ دنیا خوش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بس خوش کرنا ہے تو اس بات کو رکھو اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا رسول خوش ہو جائے، یہ نیت بنا لیں آپ نے۔ فرمایا وَارْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں آوازیں بلند ہو رہے لگے تو پھر سمجھو خدا کے گھر کا تیرے پاس کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، تو پھر اللہ بھی تم کو تمہاری حالت پہ چھوڑ دیتا۔ ہمارے گھر کا احترام نہیں کرتا، پھر اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْزَلَهُمْ، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ قوم کا جو سردار، قوم کا قائد کون بنے گا، تمہارا لیڈر کون بنے گا؟ کون بنے گا؟ سنیے، زعیم القوم، قوم کا لیڈر، قوم کا قائد، ارزلہم، پوری قوم میں سب سے ذلیل جو آدمی ہوگا، سب سے کمینہ جو ہوگا، وہی سردار بن کے بیٹھے گا۔ یعنی جتنا بڑا ڈاکو اتنا بڑا سردار، جتنا بڑا کمینہ اتنی بڑا عہدہ، جتنا وہ بدترین ہوگا اسی کو لا کر اپنے اوپر تم بٹھاؤ گے، اور اس کے بعد جب خود لا کر اوپر بٹھاؤ گے تو ہوگا کیا؟ اب وہ کمینہ ہے، کمینہ پن دکھائے گا، برا ہے، برائی پھیلائے گا، اب اس کے بعد اس برائی میں جو تم اس کے زد میں آؤ گے، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، تم خود ہوگے کہ تم نے کس کو اپنا قائد بنایا ہے، کس کو اپنا لیڈر اور کس کو اپنا بڑا مانا ہے۔ بڑا کس کو مانا؟ جتنا بڑا بٹے باز، ارزلہم، سب سے زیادہ ارزل، ذلیل قسم کا نکما جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا سردار، جتنا بڑا شریف اتنی نیچے جائے گا، اتنا اس کو کونے میں کیا جائے گا، اور جتنا بڑا دین سے دور اور جتنا فسق و فجور کرنے والا، گناہوں میں والا، جتنا شراب پینے والا، گناہوں میں رہنے والا، جو دنیا میں مشہور ہے کہ یہ بہت بڑا خطرناک آدمی ہے، جتنا بڑا وہ مجرم ہوگا اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اور پھر وہی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل تک پولیس جس کو پیچھا کر کے پکڑتی تھی، مجرم ہے کہہ کر کیس ڈال کے پکڑتی تھی، آج وہ قائد بن گیا، آج پولیس اسی کو سیکورٹی دیتے ہوئے چل رہی ہے، اسی کو سیکورٹی دیتے ہوئے چل رہی ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے ایسے کو قائد بنایا ہے جو کل تک پولیس جس کے پیچھے بھاگتی تھی پکڑنے کے لیے، آج اسی کی حفاظت کرتے ہوئے پھر رہی ہے۔ فرمایا یہ قیامت کی اور تمہاری بربادی کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں کہ تم اپنے بڑے کو ایسا چن رہے ہو جو تم میں سب سے زیادہ رذیل، سب سے زیادہ کمینہ ہے۔ اس کے بعد وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کی عزت کی جائے گی، آدمی کی عزت کی جائے گی۔ عزت کس کی کریں گے؟ جو عزت والا ہے اس کی عزت کریں گے، عظمت والا ہے اس کی عظمت کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو عزت کے قابل ہے اس کی عزت نہیں ہے، بلکہ کسی کی عزت کی جا رہی ہے
تو اس کے شر سے بچنے کے لیے عزت کی جا رہی ہے. عزت کی اس لیے کی جا رہی ہے، عزت اس لیے کی جا رہی ہے کہ ورنہ اگر اس کی عزت نہیں کریں گے انہیں جو پلٹا کے بدلہ لے گا، وہ جو اس کے ہمارے ساتھ برا سلوک کرے گا، اس سے بچنے کے لیے اس کی واہ واہ کی جائے، اس کی جے جے کی جائے، اس کی عزت کی جائے. مثال کے طور پر کوئی بزرگ ہستی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے، وہ آئے ہیں، آپ اٹھ کر ان کو سلام کر رہے ہیں، آپ ان کا استقبال کر رہے ہیں. کوئی بزرگ ہے، آپ ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں. کیوں چومیں؟ ان کی بزرگی کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کی عزت تو کی جا رہی ہے. کوئی بزرگ ہستی ہے، ان کا احترام کیا جا رہا ہے اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے. لیکن کسی اور کی بھی ایسی تعظیم کی جا رہی ہے. کیوں؟ دل میں عزت نہیں ہے، لیکن نہیں کرے تو پھر کام بدلا لیتا ہے. اس کے شر سے بچنے کے لیے سلام سلام صاحب 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 سلام صاحب صاحب. یہ صاحب جس معنی میں بولنا ہے اس معنی میں بول رہا ہے. سامنے صاحب صاحب بولتا پھر منہ پلٹا کے گالی بھی دیتا اس کو. تو یہ حالت بن جائے گی. لوگ تمہیں ان کو سلام بھی کریں گے، عزت بھی دیں گے، تو کس نیت سے دیں گے؟ بھائی سلام نہیں کیا انجان مارے، بعد میں بدلا لیتا، بڑا خطرناک آدمی. اسی لیے عزت بھی دیں گے. تو یہ عزت ہے، ظاہراً عزت ہے، لیکن حقیقت میں تو یہ ذلت ہے. فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کی عزت کی جائے گی کس وجہ سے؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے. بھائی کیسا کہ جو بھی ہے ٹھیک ہے، تیری جے جے بولے تو خوش ہوتا، ورنہ خلاف بولے تو پھر ہمیں خبر لیتا، اسی لیے اس کی عزت کر لو. یہ حال تمہارا ہو جائے گا. اس کے بعد وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جائے گی. شرابیں تمہاری مجلسوں کا حصہ بن جائے گی، تمہاری دعوتوں کا حصہ بن جائے گی. شراب ایسی، شیطان بھی ایسے ہی عام شراب ہے، پیو گے تو کوئی مسلمان کیوں جائے گا؟ نہیں، اس کو نئے نئے نام دے کر پلایا جائے گا، نشہ کرایا جائے گا. لیکن کبھی اس کے سامنے لائیں گے نہیں یہ وہ الگ ہوتی، وہ جو شراب ہے یہ الگ ہے، یہ وسکی الگ ٹائپ کی ہے، وہ جو منع ہے نا وہ نہیں ہوتی، یہ فلاں ہے، یہ امپورٹڈ ہے، یہ فلاں ہوتی ہے، یہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے. نئی نئی شکلیں دے کر، نئے نئے نام لے کر. اب وہ اس طرح سے شراب جیسے گلاسوں میں ڈال کے پی جانے والی وہ تو الگ ہے، اور وہ نشہ کرنے کے لیے نہیں، بس ایک ٹیبلٹ دے دیے وہ کھا لو نشہ چڑھ گیا، وہ فلاں چیز ہے ناک میں سونگھ لو نشہ چڑھ گیا. غرض کے یہ نام بدلتے جائیں گے لیکن کام تو وہی ہے کہ نشہ پیدا کر رہا ہے. تو یہ تمہاری تہذیب کا حصہ بن جائے گا، تمہاری مجلسوں کا حصہ بن جائے گا، تمہاری دعوتوں کا حصہ بن جائے گا. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب عام ہو جائے گی، شراب پینے والے ہوں گے. وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، ریشم کا لباس پہنا جائے گا، اور جو لباس پہننے سے منع کیا گیا وہ لباس تم پہنا شروع کرو گے. وَاتُّخِذَتِ الْخِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور ناچنے والیوں کو تم پیسے دے کر اپنے پاس بلاؤ گے. اپنی دعوتوں میں، اپنے گھروں میں عورتوں کو پیسہ دے کر بلا کر اپنے گھروں میں نچاؤ گے، اپنی دعوتوں میں ان کو نچاؤ گے. والمعازف، اور میوزک کے جو آلات ہوتے ہیں وہ خرید کر تم لاؤ گے، کرائے پر تم لاؤ گے، پیسے دے کر اپنی دعوتوں میں، اپنے گھروں میں اس کو لاؤ گے. یہ کہ کیا لایا جائے؟ ناچنے والیوں کو تم لاؤ گے اپنے پاس بلا کر. اور کیا ہو کہ جب یہ ہو کہ موسیقی کے آلات ہیں، گانے بجانے کے آلات ہیں، یہ تم خرید کر لاؤ گے. اور عجب عقل ہے لوگوں کی کہ عام وقتوں میں بھی یہ بجانا گانا برا ہے ہی ہے، لیکن شادی ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. یہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. تو نئی زندگی کا آغاز کوئی بھی عقل مند آدمی اچھے کام سے کرتا ہے یا شیطانی کام سے کرے گا؟ آپ یہاں سے وہاں تک پورے گانے بجانے رکھیں، دولہا جائے بھی بجاتے ہوئے آئے بھی بجاتے ہوئے، کیا اس گانے بجانے کی آواز کے پیچھے جب وہ بجاتے ہوئے تمہارے گھر تک آئے گا تو وہ اکیلا آئے گا یا شیطان کو ساتھ لے کر آئے گا؟ شیطان بھی ساتھ آئے گا. اس کے بعد وہ شادی کتنے دن کی؟ بس آج شادی ہوئی، 4 مہینے میں خلا ہو گیا، طلاق ہو گئی، مار لیے، جھگڑ لیے، بس چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ بے برکتی کیوں آتی ہے؟
اس لیے کہ شادی کر کے اکیلی بارات تو نہیں لائے، شیطان کی بارات تو ہم نے دعوت دی ہے۔ شیطان کو وہ کیوں خود بخود آیا؟ آپ کے گھر میں وہ کیوں آئے گا؟ آپ بجا بجا کر اس کو بلائے، ناچ ناچ کر اس کو بلائے، اور جہاں ناچتے ہیں وہاں آتا بھی ہے، جہاں گاتے ہیں وہ آتا بھی ہے۔ اور عجیب ہے لوگوں کا حال، خطبہ دیں تو کس سے؟ شہر کے سب سے بڑے عالم کو بلا کر خطبہ دیا جائے۔ خطبہ نکاح کون پڑھے؟ وہ مفکر اسلام خطبہ پڑھیں گے۔ خطبہ کون پڑھیں گے؟ وہ مفتی اعظم خطبہ پڑھیں گے۔ اچھا، اتنے بڑے مفتی کو بلایا، اس کے بعد مسجد میں بلا کر شادی ہوئی، اس کے بعد 11-12 بجے تک باجا بجاتے۔ بھئی وہ کرنا تھا تو پھر یہ کیوں کیا؟ جب یہ کرنا تھا تو وہ کیوں کیا؟ یہ برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، یا شیطان کو؟ یا تو اس کا ہو یا اس کا ہو۔ یہ عجیب و غریب فیشن بنا کر چل رہے ہیں۔ خطبہ دیں گے کو کون؟ فلاں فلاں حضرت تشریف لا کر خطبہ دیں گے، رخوں میں بھی چھاپا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، برکت کی بات ہے، اگر وہ وقت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ برکت کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر یہ ناچنے والے کیوں آ رہے ہیں؟ ناچنے گانے والے کیوں آ رہے ہیں؟ تو پھر دیکھیے کس طرف ہم جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو سمجھ کے کام کریں۔ فرمایا وَاتُّخِذَتِ الْخِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ناچنے والیوں کو، گانے والیوں کو اور موسیقی کے آلات کو جب اپنایا جائے گا، اور جو آرکیسٹرا رکھ کر ناچنے والوں کو، ناچنے والی عورتوں کو بلا کر اپنی تقریبوں کا ان کو حصہ بنا رہے ہیں، یہ بھی ایک بربادی کا سبب ہے۔ اب زندگی کا آغاز ہی وہ شیطانی کام سے ہو، اب برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ بڑھیں گے، اس کے بعد میرا بچہ پیدا ہو تو نیک صالح پیدا ہو، حافظ قرآن پیدا ہو، ارے اچھوں کی دعا لے کر، سب کی دعا لے کر، ہاں وہی پیسہ کسی غریبوں کو بھی دعوت میں بلا کر ان غریبوں کو بھی کھلایا جاتا، یا کوئی نیک کام کیا جاتا، اس کی دعا نکلتی، یقیناً تمہارے حد تک نہیں، تمہارے آنے والی نسلوں کو بھی اس کی برکتیں ملتی تھی، لیکن نہیں، یہ اس طرح سے انداز بنا لیا۔ وَلَعَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، یہ آخری علامت حضور نے فرمائی کہ یہ بھی ہوگا۔ لعن آخر هذه الامة، یہ امت کے بعد میں پیدا ہونے والے اس امت کے پہلے والوں کو گالیاں دیں گے۔ اور سب فرمایا تم نے سمجھا کیا ہے کہ وہ پہلے والے کون ہیں؟ وہ پہلے والے وہ لوگ ہیں جو قرآن سے قریب ہیں، جو نبی سے قریب ہیں، جو دین سے قریب ہیں، اور تم بعد آنے والے، تمہاری حیثیت کیا کہ کس منہ سے ان بڑوں کو گالیاں دے رہے ہو؟ آج وہی تو ہو رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں امام ابو حنیفہ کی؟ کیا ضرورت ہے وہ فلاں امام کی؟ ہم خود قرآن پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں فلاں فلاں کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ برا بھلا کہو گے، اولیاء کو گالیاں دی جا رہی ہے، صلحاء کو گالیاں دی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہو گئے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، آپ کے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، اور گالیاں دیتے ہی نہیں بلکہ گالیاں دینے کو اپنے دین کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ جب تک صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتے، ان کو گالیاں نہیں دیتے، ان کی مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی، ان کی کوئی تقریب مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ ان کو گالیاں نہ دی جائے۔ فرمایا تمہاری تباہی کا، اس امت کی بربادی کا سبب یہی ہے کہ یہ بعد میں آنے والے اس امت کے پہلے والوں کو گالیاں دیں گے، بعد دیں گے۔ حضرت ابو بکر کو گالیاں دے رہے ہیں، حضرت عائشہ کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، حضرت ابو ہریرہ کو۔ یہ ایسے اکابر ہستیاں ہیں کہ جن کا نام لو تو خدا کی رحمت نازل ہو، آج ان کو تم گالیاں دے رہے ہو۔ ان کو گالیاں دینے سے کسی اور کی ان کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، تم برباد کیے جاؤ گے، تم تباہ کیے جاؤ گے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ کام، جیسے میں نے کہا کہ وہ مسجد میں جا کر وہ کام کرنا، وہ غیر نہیں کرتا، اندر کا مسلمان کر رہا ہے۔ اور یہ گالیاں دینے کا کام بھی کوئی غیر مسلم نہیں کر رہا، خود مسلمانوں میں ایسے فرقے پیدا ہو گئے جو اپنے بزرگوں کو گالیاں دے رہے، اپنے بڑوں کو گالیاں دے رہے۔ ہم آج بھی اللہ کا کرم ہے، ان لوگوں میں اللہ نے شامل کیا، ہم اپنے بزرگوں کا احترام کرنا جانتے ہیں۔ آج یہ شجرہ میرے سامنے ہے، حضرت شاہ جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت غوث اعظم تک، حضرت غوث اعظم سے لے کر حضرت مولا علی تک، اور ان سے حضور تک، یہ سارے نام اس میں لکھے ہیں۔ ہم آج بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان ولیوں کا ادب کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ان کی بعد والے اگر پہلے والوں کو برا کہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بربادی کو دعوت دے رہے ہیں، اور اس کا الٹا کیا ہوگا؟ رحمت کیسے ملے گی؟ ہاں، بعد والے آئیں اور پہلے والوں کے نقش قدم پہ چلیں۔
پہلے والوں کی عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، تو یہ ان کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو کاٹ کر جب تشت پر رکھا گیا تو وہ ابن زیاد اس کے اوپر چھڑی لے کر اس کو نوچ رہا تھا، تو ایک عیسائی آدمی آیا، عیسائی شخص دیکھ کر کہنے لگا کہ واہ تم عجیب لوگ ہو، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس خچر پہ بیٹھتے تھے، جو سواری حضرت عیسیٰ کی تھی اس پہ بیٹھے تھے، وہ بیٹھے تھے تو اس کے پیر میں جو کھر تھا، اس پیر میں جو کھر ہے، کھر کے اوپر جو نال لگا ہوا ہے، اس کا ٹکڑا ہمارے پاس آج بھی رکھا ہوا ہے اور ہم آج بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ کیسی قوم ہو، تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا دعویٰ بھی کر رہے ہو، ابھی نبی کو دنیا سے گئے چند سال بھی نہیں گزرے، انہی کی اولاد کو کاٹ کر ان کے سر کو لے کے تماشا کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ نبی کی اولاد نہیں ہے، نبی کے جس گھوڑے پر سواری پر وہ بیٹھے تھے اس کے پیر کے نال جو لگا ہوا ہے اس کی بھی ہم آج تعظیم کرتے ہیں، اور تم تو ان کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، فرمایا گیا کہ جب ایسے بعد میں ایسے ناخلف پیدا ہوں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے بڑوں کو گالیاں، پہلے والوں کو برا بلا کہہ رہے ہو، آپ ایسے لوگوں کی ہرگز صحبت میں نہ رہیں جو ہمارے ساتھ تو اچھا رہتا ہے لیکن ہمارے بڑوں کو گالیاں دیتا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے بھئی ہم آپ کے ساتھ تو اچھے ہیں لیکن ہم فلاں صحابی کے گالیاں دیتے، اس کو برداشت کر لو، ہم کہیں گے ہم تجھ کو ناراض کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کے ان صحابہ کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم حضور کے اہل بیت کو ناراض نہیں کر سکتے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو راضی ہوتا ہو یا نہ ہو، ہم اس کو راضی کریں گے جن سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہے۔ تو خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تیری کوئی پرواہ نہیں، ایک کوڑی کی حیثیت نہیں ہے تیری، تجھ کو خوش رکھنا، تیرا ناراض ہونا، لیکن ان کی ناراضی نہیں بول سکتے جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم کہا ہے، جن کو خدا نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، ان کو ہم ناراض نہیں کرتے۔ جب یہ ہو جائے، یہ 15 چیزیں حضور نے گنائی اور گنا کر فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، جب یہ ہونے لگے تو اب انتظار کرو، کس بات کا؟ ریحًا حمراء، ایک سرخ لال آندھی چلے گی، سرخ آندھی چلے گی۔ سرخ ہوا کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے ایسی ہوا چلے گی جو اپنے اندر بیماریوں اور وباؤں اور وائرس کو لے کر پھیلے گی، تم پر ایسی بیماریاں آئے گی، ایسی ہوا اللہ چلائے گا کہ پورا علاقے کا علاقہ بیمار پڑ جائے گا، علاقے کے علاقے تباہ ہو جائیں گے، اور ایسی ہوا تم پر اللہ چلائے گا۔ کون سی؟ ریحًا حمراء، ایک سرخ آندھی آئے گی، سرخ ہوا آئے گی، ایسی وہ ہوا پھیلے گی جو اپنے اندر مصیبتوں کو لائے گی، بیماریوں کو لائے گی، اور وہ جہاں جہاں تک وہ ہوا پھیلتی جائے اپنی زد میں اتنوں کو بیمار کرتی جائے گی۔ او خسفن او مسخا، یا پھر یہ حال ہو جائے گا کہ تمہیں زمین میں زندہ دھسا دیا جائے گا، یا پھر تمہارے چہرے بدل دیے جائیں گے۔ محدثین نے لکھا ہے ایک خسف تو یہ ہے کہ واقعتاً لوگوں کا زندہ زمین میں گاڑ دیا جانا، زندہ دفن کر دیا جائے، ایسا عذاب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مسخ کا مطلب چہرے بدل دیے جاتے ہیں، یہ عذاب بھی پہلے والوں پہ آتا تھا، انسان کا جسم ہوتا تھا لیکن چہرہ کسی جانور کا بنا دیا جاتا تھا، ایسا عذاب آتا تھا۔ لیکن اب اس امت پہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی چہرے بدلنے کے بجائے ان کے دل مسخ کر دیے جاتے ہیں۔ جب دل مسخ کر دیے جائیں، چہرہ بدل دیا جائے تو وہ ایک الگ عذاب ہے، لیکن دل مسخ کر دیا جائے تو ایسا خطرناک عذاب ہے۔ اب 1000 آیتیں پڑھو اس کے اوپر اثر ہونے والا نہیں ہے، لاکھ تقریریں کر لو اس کو کوئی سمجھ، دل پہ ایسی مہر لگ جاتی ہے کہ دل اس کا مسخ کر دیا گیا ہے، اور اس طرح کے عذاب میں وہ مبتلا کیے جاتے ہیں۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تمام چیزیں اپنے احادیث کریمہ میں بیان فرمائی، اور فرمایا دیکھو تم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ سب میں بول کر جا رہا، بتلا کر جا رہا، اب تمہیں کیسی زندگی گزارنا ہے میں نے تو ساری دروازے کھول کر رکھ دیے ہیں، کس راستے پہ چلنا ہے
کس سے چننا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے یہ تمہارے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، بچنے کی تلقین فرمائی ہے، اے اللہ ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر اگر اس کے قریب ہو رہے ہیں تو مولا جب تک تو ہماری حفاظت نہ فرمائے ہم نہیں بچ سکتے۔ مولا تو ہماری حفاظت فرما۔ ہمارا قدم اگر کسی برائی کی طرف اٹھ رہا ہے تو اے اللہ اس کو نیکی کی طرف پھیر دے۔ مولا ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ مولا نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، نیک لوگوں کی صحبتیں عطا فرما، بروں کی صحبت سے بچا، برے عقیدوں سے بچا، برے نظریات سے بچا، بے حیائی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ مولا ہمارے علاقے میں، ملک میں امن و امان کو قائم فرما۔ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں اللہ اپنے کرم سے ان کے پریشانیوں کا ازالہ فرما۔ اے اللہ فلسطین میں جو بے گھر مسلمان مارے جا رہے ہیں اللہ اپنے کرم سے غیب سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ مولا رحم و کرم کا معاملہ فرما، خصوصی مدد اے اللہ نازل فرما، ان کی حفاظت فرما، ان بے سہاروں کا مولا تو ہی سہارا ہے، غیب سے تو ان کی مدد فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔